پیارے بچوں، اس گاؤں میں ہر طرف خوبصورت اور لہلہاتے درختوں کا منظر ہے، اور یہ پیارے پیارے گھر، اس گاؤں کا نظارہ بہت ہی پیارا ہے۔ پیارے بچوں، یہ جو سامنے ایک لمبا سا روڈ جا رہا ہے، اس پیارے سے باغ سے گزرتا ہوا، جہاں پر تتلیاں پھولوں پر اڑ رہی ہیں۔ اسی روڈ پر جب ہم آگے جائیں گے تو آگے ایلی اور ایڈم کا گھر ہے۔ اس گھر میں وہ اپنے دادا جان، دادی جان اور امی ابو کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کے سامنے ان کے چھوٹے چچا کا گھر ہے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کی دائیں جانب ان کے بڑے چچا رہتے ہیں۔ وہ سب اپنے اپنے گھروں میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا گھر گاؤں سے ذرا اونچا اور پہاڑوں کے درمیان ہے۔ پیارے بچوں، یہ ایڈم اور ایلی ہیں جو اپنے دادا جان، دادی جان اور امی ابو کے ساتھ ایک یادگار تصویر بنوا رہے ہیں۔ یہ گھر ایڈم ایلی کے چچا کا ہے، جس میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھیل رہے ہیں۔ ان کے پاس 2 کیوٹ ڈاگیز بھی ہیں۔ یہ ان کے بڑے چچا ہیں، جن کے بچے تو بڑے ہی زیادہ شرارتی ہیں، اور یہ بھی اپنی فیملی میں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ دیکھو، ایڈم ایلی اپنے سارے کزنز کے ساتھ پلے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ کبھی جھولے لیتے ہیں تو کبھی پکڑن پکڑائی کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ وہ سارے یہاں پر خوب مزے کر رہے ہیں، اور جب مغرب کا وقت ہوگا تو وہ اپنے گھر کو چلے جائیں گے۔ یہ پلے گراؤنڈ ان کے گھر کے بہت ہی قریب ہے، اور یہ یہاں پر ہر روز اپنے کزنز کے ساتھ آتے ہیں اور خوب کھیلتے کودتے ہیں۔ دونوں بہن بھائی ایڈم ایلی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ مل جل کر رہتے ہیں، کیونکہ پیارے بچوں، وہ دونوں ٹوئنز ہیں۔ لیکن پیارے بچوں، ان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انہیں اسکول جانا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اسکول تو وہ جاتے ہیں، لیکن جب انہیں اسکول سے چھٹی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور ان کا دل کرتا ہے کہ وہ اسکول چھوڑ دیں اور گھر میں رہ کر امی ابو اور دادا دادی کے ساتھ کھیتوں میں کام کروائیں۔ ان کے گھر کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا چھوٹا سا فارم ہے، جس میں انہوں نے طرح طرح کے پھل اور ڈھیر ساری سبزیاں لگا رکھی ہیں۔ ان میں ہر موسموں کے پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔ وہ سارے مل کر اپنے فارم کی خوب حفاظت کرتے ہیں، اور ایڈم اور ایلی کا دل بھی یہی کرتا ہے کہ وہ اسکول چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ کھیت کی دیکھ بھال کروائیں۔ جب دادا جان اور ان کے ابو کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایڈم اور ایلی اسکول سے آنے کے بعد سیدھا وہیں جاتے ہیں اور ان کی مدد کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں وہ کام کرنا بہت پسند ہے۔ کبھی جانوروں کو پانی پلاتے ہیں تو کبھی پودوں کو پانی دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں پر سبزیاں اکٹھی کرتے ہیں۔ انہیں یہ کام کرنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے، اور وہ پڑھائی میں بالکل بھی جی نہیں لگاتے۔ ایڈم ایلی رات کو تھک ہار کر گھر واپس آتے اور سب کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے۔ کھانا کھانے کے بعد پیارے بچوں، وہ اپنے دادی جان کے روم میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر سارے کزنز جمع ہو کر دادی جان سے مزیدار کہانیاں سنتے ہیں۔ اور پھر جب رات ہو جاتی ہے، سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو وہ ہوم ورک کیے بغیر اپنے اپنے بستر میں سو جاتے ہیں۔ وہ پڑھائی پر ذرا بھی توجہ نہیں دیتے ہیں، انہیں ذرا بھی پڑھنے کا شوق نہیں ہے، اور جب بھی وہ پڑھائی کرنے بیٹھتے، پیارے بچوں، ایلی کو تو نیند آ جاتی اور وہ سو جاتی،
اور ایڈم کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے، ان کے ایگزامز ہو گئے اور اس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے پاس ہوئے اور ایک نئے کلاس میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد گرمی سٹارٹ ہو گئی اور کچھ ہی دن وہ اسکول گئے اور پھر انہیں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں۔ جس دن انہیں گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں اس دن تو وہ بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ گھر آ کر ان دونوں نے اپنے سارے گھر والوں کو بتایا کہ ہمیں تو چھٹیاں ہو گئی ہیں اور اب ہم اسکول نہیں جائیں گے۔ ایڈم اپنے ابو سے ضد کرنے لگا کہ ابو، ہم چھٹیوں کے بعد اسکول نہیں جائیں گے، اب ہم کبھی بھی اسکول نہیں جائیں گے، ہمیں نہیں پڑھنا۔ ایلی نے بھی کہا ہمیں اسکول نہیں جانا، ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کروانا ہے۔ تو ان کے ابو بہت پریشان ہوئے اور پھر دادا جان نے کہا کہ اچھے بچوں، اب آپ لوگ چھٹیوں کے بعد اسکول نہیں جاؤ گے بلکہ ہمارے ساتھ کھیتوں میں کام کرواؤ گے۔ یہ سن کر ایلی اور ایڈم تو بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور انہیں اور بھی مزہ آنے لگا۔ وہ ہر روز کھیتوں میں جاتے اور کام کرتے۔ اب دادا جان اور ابو نے سارے کھیت ان کے حوالے کر دیے اور ان کو کہا کہ اب ان کھیتوں کی دیکھ بھال آپ لوگ اکیلے کرو گے۔ وہ ہر روز کھیتوں میں جاتے، انہیں پانی دیتے اور جو انہوں نے جانور پال رکھے تھے ان کی بھی دیکھ بھال کرتے، پھل توڑتے، سبزیاں پک جاتی تو انہیں توڑتے۔ کبھی کبھی ان کے سارے کزنز ان کے ساتھ کھیتوں میں جاتے اور وہاں جا کر ان کی مدد کراتے، لیکن جلد ہی وہ دونوں اس کام سے تھک گئے۔ انہیں ہر روز تھکاوٹ ہو جاتی اور چکر آنے لگ جاتے۔ وہ دونوں بہت ہی پریشان ہوئے اور بور ہونے لگے۔ اب ان کا کھیتوں میں جا کر کام کرنے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے فرینڈز اور کزنز کے ساتھ کھیلیں اور خوب اچھا ٹائم گزاریں۔ وہ دونوں اب اس کام سے بور ہو چکے تھے اور وہ اب دوبارہ کھیتوں میں کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اب یہ ڈیوٹی دینا پسند نہیں آ رہی تھی۔ ایک شام ایڈم اور ایلی نے جا کر اپنے سارے گھر والوں سے بات کی کہ ہم کھیتوں میں کام نہیں کرنا چاہتے بلکہ ہم تو اسکول جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر دادا جان دل میں بہت ہی ہنسے، کیونکہ بچوں انہیں پتہ تھا کہ یہ چھٹیوں کے بعد اسکول ضرور جائیں گے، کیونکہ پیارے بچوں یہ کام بچوں کا نہیں ہے، بچوں کا تو کام ہے پڑھنا اور جو ٹائم بچے اس میں کھیلنا۔ ایڈم اور ایلی نے جب یہ بتایا کہ اب وہ اسکول جائیں گے چھٹیوں کے بعد تو سب بہت ہی خوش ہوئے۔ چھٹیوں میں اب صرف 15 دن رہ چکے تھے۔ ایڈم اور ایلی نے جلدی سے چھٹیوں کا کام مکمل کر لیا اور پھر چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد ایڈم اور ایلی اسکول جانے کے لیے بہت ہی زیادہ پرجوش اور خوش تھے۔ وہ دونوں صبح صبح اٹھے، انہوں نے اپنے اسکول کی تیاری کی اور امی کے ہاتھ کا بنا ہوا تازہ مزیدار سا ناشتہ کیا اور اپنے اسکول کو چلے گئے۔ پیارے بچوں، اب وہ روزانہ اسکول جاتے ہیں اور خوب دل لگا کر پڑھتے ہیں اور بہت ہی محنت کرتے ہیں۔ اب ان کو پڑھائی میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ علم روشنی ہے۔ جب ہم بڑے ہو جائیں گے، پڑھ لکھ کر کچھ نہ کچھ بن جائیں گے تو اس کے بعد ہمارا جو دل کرے ہم وہی کام کریں۔ اس کے بعد ہم فارمر بنیں یا کوئی ہم اپنا بزنس کریں، ان سب کاموں کے لیے ہمیں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں پڑھنا ہے۔ بچوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب ہم لوگ بڑے ہو جائیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ
کہ تعلیم ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ پیارے بچوں، اسکول میں ہم خوب انجوائے بھی کرتے ہیں، فرینڈز بناتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں اور بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے۔ سارے بچے وہاں پر مل کر ڈھیر سارا فن کرتے ہیں۔ گھر میں تو ہم بور ہو جاتے ہیں، زیادہ دیر ہم گھر میں مسلسل نہیں رہ سکتے۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو میری آج کی کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اس کہانی کو لائک ضرور کر دیں اور بیل کا بٹن بھی دبانا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔